وہ سب سائنس کی ترقی ہو رہی ہے اور سائنس ایک انداز سے اپنے اوج و کمال کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے. سائنس میں ایک اصول ہے کہ دیر شوڈ بی نو بیریئر آن انوویشن، کہ جو چیز بھی ایجاد ہوتی ہے وہ کر لی جائے. کلوننگ جب پہلی دفعہ ہوئی ایک بھیڑ کی گئی، تب میں نے ڈاکٹر سیڈ ہے اس کا یہ جملہ سنا تھا کہ جب اسے کہا گیا کہ جو کام تم کر رہے ہو سکتا ہے بعض مذہبی جگہوں سے اس پہ اعتراض آئے، تو اس نے یہ جملہ بولا تھا کہ نئی تحقیق اور ایجاد میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، مذہبی، ثقافتی، سماجی جو بھی رکاوٹ ہو اس کو ہٹا دو، اینڈ دس از ایوولوشن. یہ وہ ارتقا ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو اس ڈاکٹر کا ایک اپنا جملہ ہے نا کہ بیریئر کوئی نہیں ہونا چاہیے. کیا اس کو دنیا بھی قبول کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ بات یہ ہے کہ اس نے تو جملہ بول دیا، لیکن دنیا اگر اسی کے اوپر ہے اور یہ دنیا میں ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایجاد ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اس کے اوپر بالکل جو ہے نا وہ پابندی لگا کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بھی یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے اثرات بڑے تباہ کن ہوں گے. جب تک ان اثرات کے ازالے کی اور خاتمے کی صورت نہیں ہوتی تب تک یہ والا اقدام نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پہ بیڑ کی کلوننگ اس نے کی، تو بھائی اگلی انسان کی کلوننگ تو بڑی آسان ہے نا، تو کیوں نہیں ہو رہی وہ؟ آج کے زمانے میں ہر ملک اپنے کسی بھی ذہین بندے کو پکڑ کے اس کی کلوننگ کر کے اسی طرح کے 25-26 بندے اور کیوں نہیں تیار کر دیتا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر اس کے اوپر ایک قسم کی پابندی لگی ہوئی ہے اور کوئی اس کے اوپر کام نہیں کر رہا؟ تو پھر کہاں گیا کہ کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے؟ بیریئر تو لگا ہوا ہے. اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر کتنے عرصے تک بہت ساری چیزوں پر پابندی رہی کہ یار کمپیوٹر کو اگر آپ نے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس لیول تک کی دے دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانوں کو ہلاک کر دے گا. تو جب تک انسانوں کی ہلاکت سے بچت کی راہ ہمیں معلوم نہیں ہو جاتی تب تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس لیول تک نہیں ہم لے کے جائیں گے. تو اس کا مطلب بیریئر ہے. تو جب یہ بیریئر ہیں، یہ بیریئرز انسانوں نے لگائے ہوئے، تو اگر خدا کی طرف سے کوئی بیریئر لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر پھر کیا اعتراض ہے؟ آپ لگاؤ تو ٹھیک ہے، اور اگر خدا کے دین کے اندر لگا ہوا تو آپ کو پرابلم ہوتی ہے. ایک بات. اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے. میرا سمپل سوال یہ ہے، یونائٹڈ نیشن کا ایک چارٹر ہے، اقوام متحدہ کا منشور، جس میں بنیادی انسانی حقوق کا ایک پورا جو ہے نا وہ بیان کیا ہوا ہے نا، اس کے پوائنٹس بیان کیے ہوئے ہیں، آرٹیکلز اس کے بیان کیے ہوئے ہیں. عرض یہ ہے کہ کیا ایجادات کے لیے آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ بنیادی انسانی حقوق کو وائلیٹ کیا جائے؟ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں چیز ایجاد کرنے لگا ہوں لیکن اس کے اندر بنیادی انسانی حقوق کو ریجیکٹ کرتے ہوئے وہ چیز ایجاد ہوگی، تو آپ دیکھیے ذرا کیا ہوتا ہے. پوری دنیا سے شور اٹھ جائے گا، نہیں 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 نہیں، بنیادی انسانی حقوق، اقوام متحدہ کا چارٹر، اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی. بھئی کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ تو کہہ رہے تھے بیریئر کوئی نہیں ہونا چاہیے. جب بیریئر نہیں ہونا چاہیے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کا بیریئر آپ نے کیوں رکھا ہوا؟ اگر بنیادی انسانی حقوق کا بیریئر ہو سکتا ہے تو پھر بنیادی اسلامی احکام کا بیریئر بھی ہو سکتا ہے. ایک کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے تجربات کی روشنی میں 12-15 اصول بنائے اور 12-15 رائٹس آپ نے تیار کیے اور ان کو آپ نے ایسا کر دیا کہ اب دنیا میں وقوع پذیر ہونے والی ہر شے ان رولز کے انڈر ہوگی، اس سے اوپر نہیں ہوگی. تو ان حقوق کو تو آپ نے ایسا سپریم بنا دیا اور اس قدر آپ نے اس کو اوپر لے دیا، تو پھر خدائی قوانین کو ایسے کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین بھی ایسے ہو سکتے ہیں. لہذا دین کے تحت جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنا ہی ہوگا اور دینی نقطہ نظر سے ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اچھا، ایک اور بات میں یہاں پر عرض کروں، بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا کوئی شور ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی دین کی طرف سے اس پر کوئی کلام ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ دین سے بدن کرنے کے لیے کوئی شور تو کرنا ہے، کوئی واویلا تو کرنا ہے، تو لہذا دین کو خامخواہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں. نہیں جی وہ دینی نقطہ نظر سے وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، حالانکہ دین اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوتا. اگر کر لو، کیا اے سی بنانے سے پہلے کیا دین سے پوچھا تھا؟ کیا جہاز بنانے سے پہلے دین سے پوچھا تھا؟ کیا ٹرین بنانے سے پہلے دین سے پوچھا تھا؟ کیا یہ رکشے کاریں بنانے سے پہلے دین سے پوچھا تھا؟ بھائی دین کا اس کے اندر ایسا کوئی نقطہ نظر نہیں ہے. دین چیزوں کے معاشرتی، اخلاقی، انسانی، اسلامی پہلوؤں کے اعتبار سے کلام کرتا ہے. کسی جگہ پر اگر کوئی چیز اسلامی احکام کے برخلاف ہوتی وہاں پر دین کلام کرتا ہے. اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں آپ بناتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں، کوئی کلام نہیں ہوتا. تو لہذا یہ خام خواہ جو ہے نا وہ ڈال دینا کہ نہیں جناب ہر چیز کے اندر دین اور سائنس کے اوپر دین کو آپ لا دیں، ایسا حقیقتاً ایسا ہوتا ہی نہیں. مصطفیٰ اب یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس چیز سے دین منع نہیں کرتا اس کی اجازت ہے. سمپل اصول ہے یہ.
یہ سمپل اصول ہے کہ جس چیز سے دین نے منع نہیں کیا، قرآن حدیث میں ممانعت نہیں ہے، وہ جائز ہے. یہ تو ہمارے دین کا اصول ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ چیزوں کے اندر اصول یہ ہے کہ یہ مباح ہیں، جائز ہیں، جب تک کہ قرآن و حدیث کا کوئی حکم ان کے خلاف نہ ہو یا وہ چیزیں کسی اعتبار سے قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو جائیں، تب تک اس کی اجازت ہوتی ہے. تو بہت ہی کم تعداد ایسی چیزوں کی رہ جاتی ہے جس کے اوپر دین کو پابندی لگاتا ہے. اس سے ہٹ کر ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں جو بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، چلتی ہیں، نہیں چلتی ہیں، ہو رہی ہیں، دین ان کے اوپر کوئی کلام نہیں کرتا. 9 سے 12ویں صدی تک 9th to 12th سینچری جو مسلمانوں کے ایجوکیشن رینیسانس کا پیریڈ تھا، obviously اس وقت وہی جو بات ہم نے کی کہ اب مین از باؤنڈ بائی دا ٹیکنالوجی آف ہز ٹائم. اس وقت جو ایجادات مسلمانوں نے کی، جو ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ باقی جو نام ہم پڑھ رہے ہیں، آئزیک نیوٹن ہو جائے یا آئنسٹائن ہو جائے، یہ تو 14, 15, 16 سینچری کے لوگ ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے بیس فراہم کی تھی. 0, 1, 2, 3 اگر ہو جائے تو 4, 5, 6 کرنا تو آسان ہوتا ہے. تو اس دور کے جو انوویشنز تھیں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندسے جو تھے مسلمانوں کی طرف سے انٹروڈیوس کروائے گئے، ڈیسیمل پوائنٹ، فریکشن، الجبرا، تو اس میں کس پر پابندی لگی تھی؟ ہم سے تو بڑے علماء تھے نا اس زمانے میں، ان صدیوں کے اندر ہمارے زمانے کے علماء سے بڑے علماء تھے. ان علماء نے کون سی سائنسی چیز کے اوپر پابندی لگائی تھی؟ کسی کے اوپر بھی نہیں. البیرونی صاحب اگر اپنی خوردبین دوربین لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کیا کہا کسی نے؟ ابن سینا اگر اپنے طب کے اندر کلام کر رہا تھا اور تحقیق کر رہا تھا، کس نے اس کو منع کیا؟ اسی طرح اور جتنے بھی یہ تیزاب جس نے ایجاد کیا ہے، یہ موسیٰ الخوارزمی جس نے میتھ کے جو ہے نا وہ اصول بنائے، اس کو کس نے اس کے اوپر فتویٰ دیا تھا؟ کسی نے بھی نہیں. تو یہ ایک خام خواہ کا جو ہے نا، جس کو پروپیگنڈا کہہ لیں کہ یہ ایک بنایا ہوا کہ نہیں جناب وہ دین نے رکاوٹ کھڑی کر دی، یہ کر دیا. بھائی کوئی رکاوٹ بتاؤ تو صحیح نا. ہاں اگر وہ بندہ جدا گانا کو الٹی حرکت کرے گا تو اس کا تو اسے حساب لیا جائے گا یا نہیں. اگر کوئی بہت بڑا سائنسدان قتل کر دے تو آپ اس سے قتل کا حساب لیں یا نہ لیں، یا یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ یار اگر یہ تو سائنسدان ہے، اگر اس کے خلاف کچھ کیا تو یہ تو سائنس کے خلاف ہو جائے گا. بھائی سائنس کے خلاف نہیں، اس نے جو حرکت کی ہے اس کے اوپر اس کو پکڑا گیا ہے. تو یہ جو سائنس کے خلاف باتیں ہوئی تھی وہ مسلمانوں میں نہیں ہوئی تھی، وہ عیسائیوں میں ہوئی تھی. گلیلیو کو پھانسی جو ہے وہ کسی مسلمان حکمران نے نہیں دی تھی، وہ عیسائی پادری اور پوپ نے دی تھی. اسی طرح جن سائنسدانوں کو زندہ جلایا گیا تھا وہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا، وہ عیسائیوں نے کیا تھا. کیا تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایک سائنسدان ایسا ہے کہ جس کو زندہ جلایا گیا اور اس کو علماء نے زندہ جلایا؟ نہیں ہے ایسا. تو لہذا سٹوری کہاں کی ہے اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے لگا دیتے ہیں. آج تک تو یہ